کاش تم گونگی ہوتی، اور اگر گونگی نہ تھی تو ہو جاتی۔ دنیا بھر کے دادا اس عمر میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اور ہمارے دادا اس عمر میں جوان جہان پوتی کی جاسوسی کرتے ہیں۔ دادا جان کے ہاتھ اٹھانے پر رو رہی ہو؟ وہ اب محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، بلکہ صرف بیٹھا ہی نہیں تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ زینی کو آج سچ میں دھچکا لگا تھا۔ دادا جان کے ہاتھ اٹھانے پر وہ صدمے میں گری تھی، لیکن اصل دکھ اپنے آئی فون کا تھا، جو کافی ویڈیو کے بعد ملے پیسوں سے لیا گیا۔ نہیں، دادا جان کے ہاتھ اٹھانے پر نہیں، میرے موبائل کے ٹوٹنے پر، وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ تو عمر نے اس کے سر کو گھورا، اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا، اس کا بازو سہلاتا بولا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی لے آتے ہیں موبائل جا کر، تمہارے لیے نیا۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تو زینی میڈم کو ہوش آیا اور جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہے تھے، اب تو چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ زینی مر جائے گی مگر تم سے موبائل نہیں لے گی، وہ تڑک کر بولی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھانا تو کوئی عمر سے سیکھے، پھر تو زینی تمہیں مر ہی جانا چاہیے، کیونکہ زینی عمر سے ہر طرح جڑی ہوئی ہے۔ وہ جو چیز لینے پر انکاری ہے، اب تو نام بھی عمر سے ہی جڑا ہے۔ کیا کرو گی؟ کیسے اکھاڑ پھینکو گی؟ عمر بھی جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اسے آئینہ دکھا دیا، پھر لمبے لمبے ڈھک بٹتا باہر چلا گیا۔ شام میں زوہا اس کے لیے نیم بال کا ڈبہ لیے کھڑی تھی۔ تم تو کہتی تھی کہ وقت پر گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے، پھر اب وقت ہے تو گدھے کو استعمال کرو، وہ اس کے ہاتھ میں ڈبہ تھماتے بولی تھی۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں اس کا دیا ہوا موبائل لے لوں؟ زینی نے شکایتی نظریں اٹھائی۔ ہاں، کی فرق پیندا ہے، رج کے بغیر تھی تو تم دادا جان کے کر ہی آتی ہو۔ اب اپنی اسی غیرت کو تھپکی دے کر سلاؤ اور افتتاح کرو اس کا۔ زوہا نے کندھے اسکا کر کہا اور موبائل کا ڈبہ کھولنے لگی۔ زوہا، میں کھلا کے کاغذات بنوانا چاہتی ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ کسی نقطے پر غور کرتی زوہا سے پوچھ رہی تھی۔ زوہا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں سختی چھائی تھی۔ زوہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دادا جان کے کمرے میں پہنچی اور در و بام ہلا دیے گھر کے۔ مجھے عمر نامی منحوس عیاش آدمی سے طلاق چاہیے دادا جان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی آپ نے یا کسی نے بھی تو میں کوئی ڈرامہ نہیں کروں گی، میں کر دکھاؤں گی، اور ذمہ دار ہوں گے بس آپ۔ اس کے چہرے پر چٹان ہو سکتی تھی۔ دادا جان تو کچھ بول ہی نہ پائے، ان کی تو چوری پکڑی گئی تھی۔ وہ خود سے ٹا گئے اور وہ تیر پھینکتی یہ جا وہ جا ہو گئی تھی۔ یہ خبر عمر تک پہنچی تو زوہا کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے آیا۔ مجھے تو لگا تھا وہ جل جائے گی، اور جلن محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہ نکلی۔ وہ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ چلاتا بولا تھا۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھ گیا تو زوہا تعصب سے سر ہلا کر بولی، تو بھائی، بندہ منہ سے بھاپ تو نکال لیتا ہے، مشورہ ہی مانگ لیتا ہے کسی سے۔ زوہا نے کمر پر ہاتھ جما کر لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑی پوچھ رہی تھی، تم سے مشورہ لیتا؟ قد دیکھا ہے تم نے اپنا؟ عمر نے آگے سے اسے گھورا۔ بات اگر قد کی ہوتی تو سب سے زیادہ اگر احمد میاں میں ہوتی۔ خیر، اب بات کرتی ہیں زینی کی، تو وہ جل کر مرنے والوں میں نہیں، وہ تو جلا کر بھسم کر دینے والوں میں سے ہے۔ زونش ابراہیم کو پھانسنے کے لیے پرانی ترکیبیں نہیں چلیں گی، کچھ نیا، انوکھا اور منفرد کرنا ہوگا۔ زوہا اس کے سامنے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلتی ہوئی بولی، مطلب کیا کروں ایسا کہ وہ یقین کی ڈور تھام کر محبت کی راہ پر چل نکلے؟ وہ بے حد مضطرب تھا، آنکھوں میں ایک نئی امید کی کرن تو جاگی تھی، مگر مدم سی۔ لیکن اس کی اگلی بات پر عمر نے اسے سخت گھوری سے نوازا تو اس نے بات بدل دی۔ محبت؟ خیر، بلی اکثر خواب میں چیچڑے دیکھتی ہے، مگر یہاں تو بلی نے خواب میں پورا کا پورا چوہا دیکھ لیا ہے۔ زوہا نے آنکھیں پھیلا کر طنز کیا تھا، تم کام کی بات بتاؤ گی یا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکالو تمہیں؟ عمر اب بھڑک کر بولا تھا۔ ایسا کریں ہاتھ پکڑیں اس کا اور حال دل کہہ سنائیں۔ زوہا نے انگلی تھوڑی پر رکھ کر کہا، یہ نیا اور منفرد انداز ہے۔ عمر نے اسے ایسے دیکھا تھا کہ کچا چبا جائے گا۔ جب حال دل سنائیں گے تب پھپڑ کر رو دیجیے گا اس کے آگے۔ کہتے ہیں مرد بڑا مضبوط ہوتا ہے، ہر کسی کے آگے بلک بلک روتا نہیں، اور جس کے آگے رو دے وہ اس کی عزیز ترین ہستی ہوتی ہے۔ زوہا نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، مطلب تم چاہتی ہو بل کر رو دوں اس کے آگے اور اپنی عمر بھر کی انا عزت اس کے کمرے میں چھوڑا، اس کے قدموں تلے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجنو بھی تو بل کر رو دیا تھا،
सारी दुनिया के आगे। उसने तो मोहब्बत के आगे अना का बुत ना खड़ा किया। अब आप सोचें, मजनू बने रहना है या उमर इस्माइल बनकर बाजी जीतनी है। वो बड़े रसानियत से बोली थी। उमर उसकी शक्ल देखता रहा, सर हिला कर रह गया। रात में ज़ैनी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने उमर खड़ा था। तुम्हारा चेहरा बता रहा है मेरे फैसले की धमक पहुंच गई है तुम तक। वो ज़ैनी थी, अबरू उचका कर बोली। ना कोई शर्म, ना मायूसी, ना दुख। आवाज की गरज अब भी वैसी थी। नहीं, फैसले की धमक मेरे दिल तक पहुंच गई और उसने मुझे चैन नहीं लेने दिया। उमर दिल पर हाथ रखे मायूस शक्ल बनाए बोला था। गुब्बारे में से हवा निकल गई थी। ज़ैनी को जलाने के लिए अरूज वाला खेल खेला था और यहाँ तो चाल ही उल्टी पड़ गई थी। वो जलने की बजाय रास्ते से ही हट रही थी। हाँ, तुम्हारे कदमों की चाप ने खबर दी थी कि तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत में दम है। ज़ैनी ने धीमी आवाज में तंज किया। उसने तंज किया था कहाँ, वो उस पर फिदा होते होते अरूज पर मिटा। दिल की धड़कन की आवाज आती है तुम्हें, समझती हो हर चाल मेरे दिल की, फिर फैसला क्यों नहीं बदलती। उसकी आंखों में नमी उभरी। वो अना की झूठी जंग में नहीं पड़ा था। अपना दिल का हर राज उस तक पहुंच गया था। अना को ऊंचा रखने वालों के दिल वीरान हो जाते हैं। इसलिए फौरन ही अना से दामन छुड़ाकर मोहब्बत को दामन में दोनों हाथों से बढ़ना चाहा। मगर मोहब्बत अगर ज़ोनिश इब्राहिम जैसी लड़की से हो तो हाथ जख्मी हो जाते हैं और वो जख्म हो रहा था। क्योंकि उमर इस्माइल, हर किसी पर फिदा हो जाने वाला मर्द पसंद नहीं मुझे। वो नाक चढ़ा कर बोली थी। मुझे किसी से गर्ज नहीं, बस तुमसे मतलब है। वो बेबसी से बोला था। उसने तुम पर जोर दिया था। ज़ैनी ने ऊह किया तो वो मजीद बोला। ज़ोनिश इब्राहिम, मुझे बस तुम पसंद हो, तुम्हें चाहता हूँ, आज से नहीं हमेशा से। सारी जिंदगी जो तुम्हें तंग करता रहा वो बस इसलिए कि मैं चाहता था कि मेरे अलावा तुम किसी और को कभी ना सोचो। तुम्हारी सोच बस मुझ तक महदूद रहे। तुम हर पल हर वक्त मुझे सोचो और मैं अपनी कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहा। तुमने अपनी 21 साला जिंदगी में हर वक्त सिर्फ मुझे सोचा, मुझे देखा, मेरे अलावा तो कोई ख्याल गुजरा ही नहीं तुम्हें। उसने ज़ोनिश को बाजू से थामकर अपनी तरफ झटके से पलटा हुआ कमगीर लहजे में बोला। ज़ोनिश की आंखें हैरत से फैल गई। वो उसे बिना पलके झपकाए देख रही थी। उमर की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। चेहरे पर बेबसी के अलावा कोई तासुर न था। मोहब्बत के सच्चे जज्बे आंखों में नजर आए। कौन सी नई साजिश लेकर आए उमर तुम? ये मोहब्बत नामी आइसक्रीम मुझे मत दो, बहुत फीकी लग रही है तुम्हारे मुंह से निकलते ये अल्फाज। ज़ोनिश ने अपना बाजू उससे छुड़ाते हुए आंखें चुंधिया कर उसे देखा। असल में बस बाजू न छुड़ाया था उससे, बल्कि एकदम पिघलते दिल को जोरदार झटका दिया था और दिल को बावर करा दिया। अपनी हद में रहो, मैं सच कह रहा हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अरूज से दोस्ती भी बस तुम्हें जलाने को की थी। यकीन जानो, बेहद मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तुम कहो तो दिल चीर कर दिखाऊं। वो बेहद जज्बाती हो रहा था। आंखें गवाही दे रही थी कि एक पल को तो ज़ोनिश भी ठटक गई, फिर सर झटक कर बोली कि तुम्हारा मसला है उमर, मेरा मसला तुमसे जान छुड़ाना है तो यकीनन मैं छुड़ा लूंगी जल्द। वो कंधे उचकाते खुद गर्जे से बोली थी। क्या हम हर तरकीब बुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? मैं तुमसे दस्तबरदारी नहीं चाहता, बस अपनी मोहब्बत तुम पर निछावर करना चाहता हूँ। तुम एक बार यकीन तो करो। बड़ी चाह से पूछा गया था। आंखों की नबी अब गालों पर बह निकली थी। ज़ैनी की आंखें सदमे से फटने को थी। वो आगे बढ़ी, अपनी अलमारी से कुछ निकाला और दुपट्टे में लपेट उसके सामने आ गई। बात दिल चीरने की है ना उमर इस्माइल, तुम ये इस्तेमाल करो तो शायद भूले बस्ते में यकीन कर भी लूं। वो दुपट्टे से निकाल वही पिस्तौल उस पर ताने खड़ी थी। उमर की आंखें फटने को थी। उसने कहां कहां न ढूंढा था इसे, और ये ज़ोनिश इब्राहिम के हाथों की जीनत बनी थी। ये तुम्हारे पास कैसे? वो हकला गया था। उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। मगर वो जान गई थी कि उस दिन मैंने ड्रामा किया। ये तो उसी दिन से मेरे हाथ चूम रही है। तुम मुझसे अपनी कनपट्टी पटानो और ट्रिगर दबाओ, फिर मैं यकीन कर लूंगी कि तुम्हें वाकई मोहब्बत हो गई है मुझसे। मगर याद रखना, इस बार ये खाली नहीं है। ज़ोनिश अब भी उस पर पिस्तौल ताने खड़ी थी। उसने ज़ोनिश के पिस्तौल वाले हाथ को थामा और खुद से करीब कर लिया। पिस्तौल का सर अपने दिल पर रख लिया। अगर तुम्हें ऐसे यकीन आएगा तो ऐसे ही सही। वो मुस्कुराया और उसने आंखें बंद कर ली और ज़ोनिश की ट्रिगर पर खड़ी उंगली पर दबाव डाला।
اور اتنا دباؤ ڈالا کہ گھٹ کی آواز سے ٹرگر دبا تھا، لیکن عمر کے چہرے پر خوف نہ تھا، سکون تھا۔ زینی کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑنے لگی۔ عمر نے آنکھیں کھولی۔ یہ تو خالی ہے زونش، وہ جھمبے سے بولا۔ ہاں بالکل خالی ہے، تمہاری موت کا سامان اتنا آسان نہ ہوگا۔ اتنا شوق چڑھا ہے مرنے کا تو تیسری منزل سے کود جاؤ۔ میرے کمرے میں اپنی لاش گرا کر ایک تیر سے 2 نشانے لگا رہے ہو، مرو گے تم، چکی پیسوں گی میں۔ زینی نے اپنے اندر خوف کی ایک شدید لہر محسوس کی تھی، اسی لیے وہ اپنے اندر کے خوف کو دبانے کو تیز تیز بولی تھی اور اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ زونش، اب یقین آ گیا ہے تمہیں یا نہیں؟ اب پھر اس کی آنکھوں میں نمی جھلملا گئی۔ کہاں ہر ڈرامے میں روتی بلکتی مظلوم ہیروئن ہوتی ہے، یہاں ایک لڑکا اپنی محبت کو منانے کے لیے رو رہا ہے۔ زینی اسے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھی، ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کمرہ چھوڑ گئی۔ عمر اس کی پش دیکھتا رہ گیا۔ زوہا جب کمرے میں داخل ہوئی تو زینی بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، چہرہ سرخ انگارہ بنا تھا، آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اس طرح کا اظہار پہلی بار ہوا تھا، اس لیے وہ کچھ گھبرائی، کچھ ڈری اور کچھ سہم گئی۔ زوہا اندر ہی اندر خود کو شاباشی دے رہی تھی، مطلب اس کا دیا مشورہ کارآمد ثابت ہوا۔ اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ ہولناک شکل بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے یا دادی کی کہانی والی ڈائن، یا پھر چھپکلی سے پھر سے آمنا سامنا ہو گیا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی۔ چھپکلی سے سامنا ہوتا تو میرا حال یہ نہ ہوتا، ڈائن کے خوف سے میرے چہرے کی ہوائیاں نہ اٹھتی، لیکن آج ان سب سے الگ، منفرد اور عجیب واقعہ رونما ہو گیا ہے میری زندگی میں۔ زوہا، وہ کہتا ہے محبت ہو گئی ہے مجھ سے۔ دل ہتھیلی پر سجا لایا وہ اور زیر کرنے چلا زینی کو۔ زینی نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، لیکن محبت بھی نہ تھی، بس پریشانی تھی۔ آج عمر کا نام پکارتے اعصاب ڈھیلے تھے، ہمیشہ کی طرح تن نہیں گئے تھے۔ تو تم نے یقین کر لیا کہ ان کو تم سے محبت ہے؟ زوہا نے بھویں اچکائی اور اپنی کرسی پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے کو جانچنے لگی جہاں اتار چڑھاؤ تھا۔ زینی نے بے بسی سے اسے دیکھا اور دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں، پھر ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائی اور کندھے اچکا دیے۔ تم اب یقین کر لو، عمر اسماعیل کو محبت ہو گئی ہے تم سے، زوہا نے تیکن سے ٹھوس لہجے میں کہا۔ یقین ہو گیا ہے مجھے کہ اسے مجھ سے بے حد محبت ہے۔ کہتے ہیں جب مرد محبت کا اظہار کرے تب کبھی آنکھیں بند کر کے اس پر یقین نہ کرنا، مگر جو مرد رو کر سسک کر بلک کر کہہ دے کہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے بغیر زندگی میں معنی ہے، تو اس سے زیادہ مخلص مرد کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہوتا جو تمہاری محبت میں آنکھ سے آنسو بہا دے۔ زونی چت لیٹتی چھت کو گھورتے ہوئے بولی، ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی کنیری زلف کو لپیٹ رہی تھی، پھر کھول رہی تھی۔ وہ مسلسل یہ عمل دہرا رہی تھی۔ زوہا نے اس کا یہ انداز دیکھا، لگتا ہے زیر ہو گئی ہے بھائی کی محبت کے آگے، یا پھر پریشان ہو گئی۔ مطلب تم نے یقین کر لیا؟ میں تو کہتی ہوں مگر اولاؤ اس جنگ کو اور محبت کی راہ کے مسافر بن جاؤ۔ زوہا نے ہاتھ جھاڑ کر مخلصانہ مشورہ دیا۔ سالوں کا غصہ، نفرت سب ہے، ایسے کیسے محبت کی کھچڑی پکا لوں ان کے ساتھ؟ زینی آج کل بس کھانے پینے کی مثالیں دے پاتی تھی، بیچاری سارا دن جو کچن میں رہتی تھی، اور جو وقت بچ جاتا تھا اس میں عمر کو سوچتی تھی کہ وہ بندوق سے کیوں نہ ڈرا اور ڈر کر بھاگ کیوں نہ گیا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی، لہجہ بہت ہی کمزور تھا۔ زوہا اس کی پکی سہیلی، جب دیتی تھی مخلص مشورہ دیتی تھی، مگر آج تو اس نے حلق تک کڑوا کر دیا تھا۔ حد ہی ہو گئی، مثال تو ڈھنگ کے دو، محبت کی بریانی بنا لیتی یا دیگی قورمہ، کھچڑی کون بناتا ہے؟ زوہا اچھل کر بولی تھی، پھر اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ ہاں تو میں بڑی کوئی ماسٹر شیف لگی ہوں، کھچڑی بھی نہیں بنے گی مجھ سے تو۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر بولی تو زوہا اس کے پاس آ بیٹھی اور مسکرا کر ابرو اچکا کر دیکھا۔ ہاں چھوڑو تم کھچڑی، تم محبت کے پیچھے لڑا لو، بھائی سے پتنگ اڑانے میں تو ماہر ہو تم۔ زوہا نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرا کر آنکھ مار کر کہا تھا، ہاں میں تو ماہر ہوں، لیکن افسوس تمہارے بھائی کو پتنگ اڑانا بھی نہیں آتی۔ وہ اب مسکرائی، پھر تعصب سے سر ہلا کر بولی، ارے چھوڑو بھائی، تم بس اپنا دل ان سے ملانے کی کوشش کرو۔ زوہا نے سر پیٹ لیا، پھر ہاتھ چھاڑتی بولی تھی، زوہا میرا دل نہ جانے کیوں عجیب طرح سے دھڑک رہا ہے، جب سے یہ تہجد شروع کیا نا، جانے کیوں یہ میسنا عمر مجھے اب برا نہیں لگتا۔
وہ نظریں جھکا کر اپنے بالوں کی لٹ ہاتھ پر لپیٹتی بولی تھی۔ زوہا کا منہ کھل گیا، آنکھیں باہر کو آ گئی۔ نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے اس کا اپنا دل بڑا بے چین تھا، جب سے اس نے دعاؤں میں اپنے لیے بہترین مانگا تھا۔ اس رشتے سے آنکھیں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں عمر بہترین لگنے لگا تھا۔ الجھن سی الجھن تھی، مگر اب تک محبت نامی چڑیا نے اس کے گرد پر نہیں مارا تھا، یہ یقین تھا زینی کو۔ تو یہ کہو کہ اب اچھا لگنے لگا ہے تمہیں؟ زوہا نے آنکھ دبا کر کہا تھا۔ زینی نے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا دیے۔ مطلب سمجھو کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، زوہا نے کہہ کر لگایا تھا۔ زینی نے اسے گھورا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ رات کے 12 بجے زوہا کا موبائل مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ خود تو وہ گدے گھوڑے بیچ سو رہی تھی۔ وائبریشن سے ڈسٹرب ہوتی زینی اپنی کرسی سے اٹھی اور موبائل دیکھا تو عمر کا نام جگمگا رہا تھا۔ زینی کی آنکھیں پھیل گئی۔ دشمنوں سے یاری، اس نے کال اٹھائی اور کان پر لگا لی، بولی کچھ نہیں۔ کیا آتش فشاں پھٹ پڑا ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اظہار محبت پر آنکھیں پھیل گئی تھی اس کی، مینڈ کی جیسی بڑی آنکھیں مزید باہر کو آ گئی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ میں کیسے اسے محبت کا یقین دلاؤں؟ وہ تو اجنبیوں کی طرح دیکھتی ہے مجھے۔ ابھی بھی دل کی دھڑکن بہت تیز ہے میری، اور ہر دھڑکن پر زورش کا خمار چھایا ہے۔ وہ بنا رکے شروع ہو چکا تھا۔ زینی نے دانت پیسے۔ مینڈ کی جب آتش فشاں کے پاس کھڑے اظہار محبت کر رہے تھے تب اس کے پھٹ جانے سے ڈر نہیں لگا تمہیں؟ اب اگر یہ آتش فشاں پھٹ بھی جائے تب بھی اس کا لاوا تم تک نہ پہنچے گا۔ یہ لاوا تو زوہا داؤد کو جلائے گا اور راکھ کر دے گا۔ میری آنکھوں کو مینڈ کے سے مشابہت دیتے ہو، یہ نہیں کہ جھیل اور سمندر اور دریا کی مثال دو جن میں ڈوب کر مر جاؤ تم عمر اسماعیل۔ محبت کا یقین مر کر دلاؤ تو سچ کہتی ہوں آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گی تم پر اور تمہاری اس لنگڑی محبت پر۔ زینی نے بھڑک کر کہا تھا۔ عمر گڑبڑا گیا، موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ نمبر تو زوہا کا تھا، مگر یہ آواز زوہا کی نہیں بلکہ عمر کی آتش فشاں کی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر خجالت بھرے لہجے میں بولا، سوری، وہ تمہاری آنکھیں ہیں اتنی بڑی کہ انہیں دیکھ کر مینڈ کی یاد آتی ہے مجھے، ڈڈو جیسی۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں، اور ویسے بھی جھیل دریا آبشار کی مثالیں تو ہر عاشق دیتا ہے، اور میں عام نہیں، بہت الگ ہوں۔ کچھ تو الگ مثال دوں گا نا۔ اور ان آنکھوں میں سجے کاجل کو دیکھ، ان میں ڈوبنے کو دل تو بہت کرتا ہے، پر کیا کروں، میں ڈوب گیا تو بیوہ ہو جاؤ گی تم۔ وہ آخر میں بے شرمی سے بولا تھا۔ اپنا کہہ کر روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی اس نے۔ بھاڑ میں جاؤ تم عمر اور تمہارا دل، وہ پیر پٹک کر بولی تھی۔ ابھی فون رکھنے لگی تھی کہ وہ بولا، محبت کے لیے ضروری تو نہیں تمہارے عشق میں لمبی لمبی غزلیں لکھ دوں، بس یہی کافی ہے کہ میرا ہر لفظ میرے دل سے نکلا ہے اور بہت کھرا اور سچا ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا تھا۔ زینی نے فون کی اسکرین کو بیزاریت سے دیکھا اور فون رکھ دیا اور زوہا کی لپٹی چادر کھینچ ڈالی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ تم میرے دشمنوں سے یاریاں کر رہی ہو زوہا، کہ شرم بیچ کھائی ہے یا تمہارے دماغ کو بھی عمر نامی دیمک لگ گئی ہے؟ وہ قہر آلود نظریں اس پر گاڑی کھڑی تھی۔ زوہا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو زینی نے اس کا موبائل اس کی طرف اچھال دیا جہاں کال لاک کھلا تھا۔ زوہا نے تھوک نکلا اور بولی، نہیں، تم سے دگا کروں تو ابھی پھڑک کر مر جاؤں۔ وہ تو ان کی بات سنی تھی بس۔ یقین جانو میرا ہر مشورہ بس تمہارے لیے ہے۔ عمر کو تو میں میٹھی چھری سے حلال کر دوں۔ زوہا نے فٹاک سے دماغ کے تار صحیح جگہ فٹ کر کے جواب دیا تھا۔ زینی نے اسے گھورا تو اس نے معصوم سی شکل بنا لی۔ زینی سر جھٹک کر اپنے بستر پر گر گئی۔ زوہا کی اٹکی سانس خارج ہوئی۔ ہائے عمر بھائی، اچھا پھنسا دیتا ہے، سانو پھڑ لیتا ہے شیطان نے۔ چلو پھر سے اجنبی بن جائیں، کل سے آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ زوہا نے میسج ٹائپ کر کے عمر کو سینڈ کیا، پھر ہاتھ مسلتی لیٹ گئی۔ زینی کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ایک عجیب سی ہلچل تھی دل میں اور عجیب بے چینی تھی روح میں۔ جب سب بھلائے خود اقرار محبت کر گیا اور زینی بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل کہتا یقین کی ڈور تھام لو، دماغ کہتا تیسری آنکھ کھولو اور سازش پہچان لو۔ زوہا نے کئی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا جسے اس نے پلکوں کی چھالر میں چھپا لیا تھا۔ زوہا، نہ دیکھو مجھے ایسے، سمجھ تو رہنے دو کہ اظہار محبت دشمن کے دل سے نکل کر میرے ذہن کی سلیٹ پر ایک لکیر چھوڑ گیا ہے۔ یقین تو آنے دو کہ عمر اسماعیل کا دل سچ میں میرا اسیر ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو زیر کر دیا ہے
چاہے وہ محبت کے کچے دھاگے سے ہو یا نفرت کی تلوار سے، وہ شکست تسلیم کر گیا ہے میرے آگے، وہ تفکر سے بولی تھی، پھر چادر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ وہ دشمن نہیں، دوست ہے تمہارے، تم ہاتھ تھام کر تو دیکھو، ان سے مخلص کوئی نہیں ملے گا۔ محبت کے آگے شکست کھا لینا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے میری جان۔ زوہا پرخلوص مسکراہٹ لیے بولی تھی، تو تم کہتی ہو ہار مان لو اب میں بھی، اور محبت کا دامن تھام لوں اور راہ محبت پر چل پڑوں؟ وہ چادر کے اندر سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی زوہا جواب دیتی کہ کوئی آندھی کی طرح ان کے کمرے میں آیا اور اس کی چادر کھینچ ڈالی تھی۔ اٹھو مہارانی، نیچے چلو، پیشی آئی ہے تمہاری۔ گلابو کمر پر ہاتھ رکھے بولی تھی۔ زینی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ پہلے ہی وہ تو عجیب کشمکش میں پھنسی تھی، اوپر سے یہ منحوس گلابو نہ جانے کس کا کیا دھرا مجھ پر ڈال آئی ہے۔ یہ تو تم جانو یا بابا جی، اب پہنچو نیچے، لاڈلی کہہ کر پکارا انہوں نے۔ گلابو ابرو چکاتے یہ جا وہ جا، اور زینی اپنے جدری حالت میں نیچے پہنچی تھی۔ زوہا ہنسنے لگی۔ یہ صبح سے پردہ نشین ہونے کی کوئی خاص وجہ لاڈلی، تمہاری ماں نے کچن میں بہترے کام پھیلائے ہیں، جا کے سمیٹو، لیکن پہلے یہ اپنی چھتری زلفوں کو باندھ لینا۔ دادا جان نے اس کے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا جو بے حد گھنے اور لمبے تھے۔ عمر نے اسے بغور دیکھا جو اس سے نظریں چرائے کھڑی تھی، ورنہ تو وہ کچا کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی، لیکن آج ایک نظر کے بعد دوسری نہ اٹھائی تھی۔ عمر کا دل ڈاما ڈول ہوتا تھا اس کے بالوں کے لہرانے پر۔ ایک دھڑکن مس ہوئی، شاید ہارٹ بیٹ تو آج زینی نے بھی مس کی تھی، اس کے مسکراتے لبوں کے نیچے ٹھوڑی پر پڑتے گڑے پر، لیکن آج اسے دیکھا نہیں تھا۔ ناراضگی بڑھ گئی تھی۔ دیکھ لیتی تو آتش فشاں دادا جان کے سامنے ہی پھٹ جاتا اور پھر گرج چمک کے ساتھ برسات ہو جاتی تانوں کی اس پر۔ اس لیے چپ چاپ کچن میں آئی جہاں امی نے حکم جاری کیا، عمر کے لیے پاستا بناؤ اور اس چولہے پر یہ دال رکھو۔ امی اسے کام دے کر چلی گئی اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ہائے عمر، تم نے تو تھکا دیا ہے، تمہارا پیٹ نہیں خندق ہے خندق، اور اس خندق کو بھرنا کسی مزدور کا کام ہے۔ میں بیچاری کہاں سے اتنی محنت کش ہوں۔ وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ پاستا ابال کر چکن نکالا اور سب ریڈی کیا تو یاد آیا دال تو رکھنا ہی بھول گئی۔ جلدی سے دال رکھی اور پاستے کا سامان ریڈی کرنے لگی۔ سب ریڈی کر کے پاستا دم کر کے دال کی آنچ کم کی اور چیز نکال کر شٹ کیا اور ڈھکن اٹھا کر پلیٹ بھر کے چیز انڈیل دی پتیلی میں، پھر پلٹ کر رخ فریج کی طرف کیا تو پاؤں وہیں جم گئے۔ ہو گیا کباڑا، منہ پر ہاتھ رکھ کے صدمے میں گر گئی کیونکہ چیز اس نے ابلتی ہوئی دال میں ڈال دی تھی، اور منحوس گلابو نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا اور تیر کی تیزی سے بھاگی تھی باہر، اور زینی بیچاری ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ دال کا تو ملغوبہ بن چکا تھا۔ ابلتی ہوئی دال میں چیز ایسی پگھلی تھی جیسے کبھی اس سے جدا ہی نہ تھی۔ ایک سیکنڈ میں یکجان ہو گئی۔ زینی نے سر پیٹ لیا۔ امی اس کے پیچھے تیز زدہ سی کھڑی تھی۔ ستیاناس، تمہارا نام زونش نہیں کباڑا ہونا چاہیے تھا۔ چیزوں کا کباڑا کیسے کرتے ہیں یہ کوئی تم سے سیکھے۔ امی نے چپل اٹھا کر پھینکی تھی اس کی طرف جسے اس نے کیچ کر لیا تھا اور بھاگی تھی باہر کو۔ زینی رات کے برتن دھو رہی تھی۔ آج کل تو گلابو آرام میں مصروف تھی کیونکہ اسے زینی نامی سستی ملازمہ جو مل گئی تھی جسے نہ اجرت ملتی تھی نہ ہی تعریف کے دو بول۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ درجنوں برتن دے گشت کھانے کو تھی جب پیچھے سے ایک نیا حکم جاری ہوا، زینی کافی بنا دو۔ عمر نے اپنی موت خود بلوائی تھی۔ ایک تو نیا کام اور دوسرا وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ کیوں؟ میں تمہاری غلام ہوں یا خرید لیا ہے تم نے مجھے؟ عمر کے لیے پاستا بناؤ، عمر کے لیے کیک بناؤ، عمر کے لیے چائے بناؤ، عمر کے لیے کباب بناؤ، دل تو چاہتا ہے عمر کے لیے نیلا توتا بناؤ یا ایسا فارمولا بناؤ جو کھا کر عمر کی بھوک مر جائے۔ صبح سے برتن دھو دھو کر اب تو ہاتھوں کی انگلیاں گل گئی ہیں۔ اس پر کافی کی فرمائش، تمہارا گلا نہ دبا دوں۔ وہ زور سے پلیٹ پٹکتی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ آخر میں روحان سی ہو گئی تھی۔ پلیٹ کہاں زینی کی پھٹکار برداشت کر سکتی تھی۔ دل ٹوٹ گیا تو دڑار اپنے آپ ہی آ گئی۔ عمر نے اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے پلیٹ لی، اسپنج رکھا اور اس کا ہاتھ تھامتا اسٹول پر بٹھا دیا۔ اتنی دیر سے تھک رہی ہو، ایک بار پکارتی تو اب تم دیکھو عمر کا کمال۔ عمر نے فٹافٹ برتن دھونے شروع کیے، چائے کی پتیلی اچھے سے مانجی، دادا جان کا دودھ گرم کیا، ڈھیروں ڈھیر برتن دھو کر اس نے مگ نکالا اور کافی پھینٹنے لگا۔ دودھ کا مگ بھرا، ٹرے میں رکھا، دادا جان کو بھجوایا۔ کافی مسلسل پھینٹ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔
حیرت سے وہ جانتی تھی کہ وہ بلا کا سلیقہ شعار ہے، مگر اتنا کہ ساری شیلف صاف کی، ساتھ چولہا رگڑ ڈالا۔ زینی حیران تھی، صدمے میں گھری رہی۔ اس کی پھوٹیاں دیکھ، زینی کو ابھی یہ سب سمیٹنے میں کم سے کم بھی گھنٹہ ڈیڑھ لگتا، مگر ادھر تو 20 منٹ میں کام ختم تھا۔ زینی حیرت کی شدت سے مرنے کو تھی۔ وہ اتنا سلیقہ شعار کیسے تھا، اتنا پرفیکٹ کیسے تھا؟ کچھ شرمندگی ہوئی زینی کو کہ لڑکی ہو کر ان سب کاموں سے جان جاتی ہے اس کی، لیکن زینی زیادہ دیر شرمندہ ہو نہیں سکتی تھی۔ اس شرمندگی کو پیچھے دھکیلتی پھر باقی سے بولی، عمر مجھے لگتا ہے تمہیں اللہ نے لڑکی بناتے بناتے لڑکا بنا دیا۔ شکر ہے میری شادی کسی پھوڑ آدمی سے نہیں ہوئی۔ اللہ نے تمہیں میری زندگی میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم کام کرو گے اور میں بس آرام۔ اللہ میاں کو پتا تھا کہ میں رچ کے پھوڑ ہوں اور تم ہر کام میں پرفیکٹ۔ وہ چکمگاتی آنکھیں لیے بے اختیاری میں بول گئی تھی۔ اس کی زبان کے آگے خندق تھا۔ اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ وہ جب بولی تو شروع ہی ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹا اور اسے تکے گیا۔ وہ اسے بے خیالی میں دیکھ رہی تھی۔ اندر ہی اندر لڑیاں ڈالنے کا دل کر رہا تھا کہ اللہ نے ایسے شخص سے نوازا جو ہیرا ہے۔ کافی کا مگ رکھ کر اس کے قریب آیا اور اس کو کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جو آج کئی دن بعد پھر سے آئینے کی طرح جگمگا رہی تھی، صاف شفاف۔ آج اس میں غصہ نہیں تھا، نرم تاثرات تھے، مگر عمر کے چھوتے ہی تاثرات کہیں چھپ گئے اور ہچکچاہٹ سی ہود آئی۔ کیا کہا ہے تم نے؟ عمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی، تم وہ ہکلا گئی تھی۔ آج پہلی بار تھا کہ زینی میڈم کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ تم کہو تو میں ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑا رہ سکتا ہوں، یہ کام تو چھوٹی بات ہے، بس تم ایک بار ہاں تو کرو، پھر محبت کی شدت دیکھنا۔ تم کہو گے دن کو رات تو کہوں گا کہ یہ رات ہے، تم کہو گی عمر اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤں گا، بیٹھو تو بیٹھ جاؤں گا۔ وہ غمگین لہجے میں بول رہا تھا، مجھے شوہر چاہیے، روبوٹ یا غلام نہیں۔ اس کی زبان میں کھجلی ہوئی، شرم کو بالائے طاق رکھ کر بولی، ایک منٹ، کہیں یہ سب بھی تم دادا جان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے تو نہیں کر رہے؟ مطلب تم میرے غلام بن جاؤ گے، پھر لوگ کہیں گے ہائے زینی تو بڑی ظالم ہے۔ زینی نے ایک خیال کے تحت اس کے ہاتھ چھٹک کر ناگواری سے بولا تھا۔ عمر نے اسے دوبارہ تھاما اور اپنے بے حد قریب کر کے بولا تھا۔ زینی کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی، آج پیٹ میں تتلیاں سے اڑنے لگی تھی، دل روئیں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ زینی کیا دادا جان کو بیچ میں لائے بغیر بات کر سکتی ہو؟ میری محبت کو اپنی محبت کے ترازو میں تولو نا۔ تم تو دادا جان کے پلڑے میں وزن ڈال دیتی ہو اور پلڑا وہاں جھک جاتا ہے جہاں دادا جان ہوتے ہیں۔ جب محبت کی بات کرو تو میری اور اپنی بات کرو، تو ترازو کا وزن تمہارے علاوہ کہیں نہ جھکے گا۔ تمہاری دہلیز پر ایک سوال چھوڑایا تھا اس رات، اس کا جواب دو مجھے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا مگر محبت کے جذبے سے پر تھا۔ اس کی اتنی قربت سے زینی کے ماتھے پر پسینے چمکنے لگے، اس کی پلکوں کی چھال گر گئی۔ ایک پل کو اسے لگا زبان تالوں سے چپک گئی ہے۔ آخر کو شوہر تھا اس کا، دل دھڑکنا تو لازم عمل تھا۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پانے میں 2 منٹ لیے تھے اور پھر وہ اپنے دل کی ٹرین جو تابڑ توڑ چل رہی تھی اسے بریک لگاتی بولی، اتنی پھٹیاں کس بات کی ہیں تمہیں؟ اتنے سالوں کی رفاقت ہے، محبت کو وقت لگے گا، پلک جھپکنے میں ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، محبت پلک جھپکنے میں ہی ہوتی ہے، سہل سہل کے تو سمجھوتا ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتا ہے۔ محبت کو وقت درکار نہیں، یہ ایک پل کا کھیل ہے، لیکن چٹکیوں پر نہیں کھیلا جاتا۔ عمر گمگیر لہجے میں بولا تھا۔ زینی نے تھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ کھینچ خود سے قریب کیا جو بے خیالی میں کھڑی تھی، سیدھا اس کی طرف گر سی گئی۔ عمر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور زینی کچھ بھی نہ کر پائی، اسے مسکرا کر دیکھا اور اپنا مگ اٹھاتا باہر چلا گیا اور زینی وہیں جنی رہ گئی۔ رمضان کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ زینی کی شادی کی تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اب کل پہلا روزہ تھا۔ سحری میں عجیب ایک ہربورنگ مچی ہوتی تھی میز پر۔ آج بھی ہر سال کی طرح وہی حال تھا، لیکن آج الگ بس یہی تھا کہ زینی کچن میں پراٹھے سیک رہی تھی۔ امی رحم کرے مجھ پر، یہ صبح صبح مجھ سے نہیں ہوتا، وہ تائی کے آگے ہاتھ جوڑتی بولی تھی۔ ایک تو بلا کی گرمی، اوپر سے پہلی سحری، اسے آج 2 بجے سے کچن میں گھسا دیا تھا۔ ہاں طاہرہ رہنے دو سے،
تم نے تو اسے چولہے کے آگے کھڑا کر کے سارا رنگ کتاب دیا ہے. ایسا دودھ جیسا رنگ تھا میری بچی کا. بڑی اماں فوراً ہی بہو کی طرف داری کرنے لگی. مگر طاہرہ بیگم میں تو آج کل دادا جان کا جلال گھسا ہوا تھا. تائی امی زینی کو بھیج دیں, مجھے چائے بنا دے. عمر کچن میں داخل ہوتا بولا تھا اور زینی کی جان خلاصی کروائی تھی. اس کا ہاتھ تھاما اور باہر ٹیبل پر لے آیا جو پسینے میں شرابور تھی. زینی جلدی جلدی اپنی براؤن ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھی جب عمر اس کے برابر آ بیٹھا. زینی کا نوالا ہی حلق میں اٹک گیا تھا. عمر نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ دیا تو زینی نے اسے گھورا تھا. عمر نے اس کے ہاتھ سے بریڈ لے لی. زینی نے چٹکی سے پراٹھا اٹھایا جس میں گھی کا ایک دریا بہ رہا تھا. میز پر ایسا ہنگامہ چھایا ہوا تھا کہ ان دونوں کی طرف کسی کا دھیان نہ تھا. حسن اپنی آواز لگا رہا تھا, امی مجھے دودھ نہیں پینا. حسن, امی مجھے چیز آملیٹ کھانا ہے. زوہا بول رہی تھی, چیز آملیٹ تم سحری میں بھی ایسی چیزیں کھاتے ہو؟ احمد بھائی زوہا کو دیکھ رہے تھے, پھر گلا گنگاڑ کر بولے, زوہا میرے لیے چائے نکال دو پلیز. زوہا میرے لیے چائے نکال دو پلیز. زوہا کے ہاتھ کپ کپا گئے. چائے نکالنے لگی اور یہاں عمر کہہ رہا تھا, زینی کا دل تو کیا زہر ڈال دے, لیکن کیا کرتی. زینی مجھے چائے نکال دو, ساتھ دہی بھی پکڑا دو. زینی نے اسے چائے دی اور عمر نے اس کی پلیٹ میں دہی سے پراٹھا لگا کر نوالے رکھنا شروع کر دیے تو زینی حیران رہ گئی. ایسا کون کرتا ہے؟ زینی اسے دیکھے گئی تو اس نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا. زینی کے دل نے ایک زوردار بیٹ کی, پھر نارمل ہو گیا. آج پہلا روزہ تھا. سبھی ڈھیلے ڈھیلے پھر رہے تھے. ایسے میں زینی کچن میں امی کے ساتھ لگی ہوئی تھی. امی روزہ ہے میرا, آج تو چھوڑ دیں یہ کلاس, وہ احتجاجن بولی تھی. روزے کے فوراً بعد شادی ہے تمہاری, روزے میں ویڈیو اپلوڈ کرنا بھول جاتی ہو. امی نے طنز کیا تھا. ہو ہی نہ جائے شادی. زینی نے گردن کو جھٹکا دیا. آج زینی سے امی نے بنوائی بریانی. یہ دیکھو زینی, یہ پیلی پیالی میں چاٹ کا مسالہ تم دہی میں ڈال کر رائتا بنا لو, اور یہ لال پیالی بریانی کا مسالہ ہے. یہ سب چکن تھوڑا سفید ہو جائے تو ڈالنا, میں آئی اثر پڑ کر. زینی نے زور زور سے گردن ہلائی تھی اور پھر نڈھال سی کام کرنے لگی. دہی میں ڈالا مسالہ اور اچھے سے ملا دیا. پھر بریانی میں مسالہ ڈالا اور ہری مرچ ڈال دی. پھر بھنائی کی اور ابلے چاول ڈال دم پر رکھ دیا. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زینی نے کباڑا کر دیا ہے. جی نہیں, اتنی بھی پوہر نہیں بیچاری. کباڑا اب ہوگا. آگے پڑھیے. سالن جو سحری کے لیے بنایا تھا اپنے آخری مراحل پر تھا. زینی نے کسوری میتھی نکالی اور اچھے سے مزل کر سالن میں ڈال دی اور دم پر رکھ کر آ گئی باہر. امی نے کچن میں قدم رکھا تو سب کچھ ریڈی تھا. انہوں نے ڈھیروں دعا دی اسے. افطاری بہت اچھی بنی. دادا جان خوش ہوئے اور اس خوشی میں انہوں نے حکم جاری کیا, آج سے کرفیو ہٹ گیا ہے لاڈلی پر سے. دادا جان ہنس کر بولے اور زینی نے انہیں مسکرا کر دیکھا. عمر مسکرایا اور جب زینی سے نظر ملی تو اسے آنکھ مار دی. زینی کا دل کیا لعنت بھیجے اس پر, مگر کیا کرتی. سب بیٹھے تھے. رات کو زینی کے کمرے سے ہائے ہائے کی دعائیاں جاری تھی. زوہا میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. یہ منحوس گلابو اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ کیوں رکھا ہے ہم نے اسے؟ آرام کے لیے؟ مجال ہے جو منحوس نے ایک چیز کو ہاتھ بھی لگایا ہو. وہ ہائے ہائے کرتی دعائی دے رہی تھی. زوہا اس کی ٹانگوں کو کوٹ رہی تھی, کبھی مکے لگاتی تو کبھی ہلکے ہاتھ سے دباتی. جب دروازے پر دستک ہوئی زوہا نے کھولا تو عمر آئس کریم لے کھڑا تھا. زوہا وہاں سے کھسک گئی اور زینی اسے دیکھ سیدھی ہو بیٹھی. یہ تمہارے لیے لایا ہوں. وہ آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا, تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی ٹی وی کی مشہوری ہے جو کارنیٹو کے بدلے دل کا سودا ہو جائے گا؟ زینی اسے دیکھ تیکھے انداز میں بولی تھی. عمر اسے دیکھے گیا. یہ زونش کا دماغ اتنا تیز کیسے چلتا ہے؟ نہیں, تم تھک گئی تھی نا, اس لیے سوچا آج تمہاری پسندیدہ شے پہنچا دو تم تک. وہ خسیانہ سا ہو گیا. ارادہ تو یہی تھا, مگر زینی تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے. زینی نے اسے گھورا اور آئس کریم تھام لی. عمر, تم ایک بے حد خشک مزاج انسان ہو, اب جاؤ یہاں سے. وہ آئس کریم کھولتی بولی تھی. عمر نے اسے دیکھا, پھر سر گزارتا باہر نکلنے لگا. جب بہت تیز آواز میں اسے ایک دہائی سنائی دی, یا اللہ, ایسا ان رومانٹک چھوڑ دیا ہے. عمر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. چلو شکر ہے. اس نے شوہر تمانا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی. جب سے زینی پر سے کرفیو ہٹا تھا وہ بہت ہواؤں میں اڑ رہی تھی. صبح سحری میں جلدی اٹھی اور پراٹھے ڈالے, روٹی بنائی. بہت خوش تھی وہ, کیونکہ دادا جان اس سے خوش تھے. امی نے سالن نکالا باؤل میں اور پہنچا دیا میز پر.
दादा जान ने सालन का एक लुकमा लिया। ये क्या सबस सबस सालन बनाया बड़ी बहू तुमने। वो बड़ी अम्मा से मुखातिब थे। बड़ी अम्मा भी हैरान परेशान रह गई। हरा सालन तो ना बनाया था। उन्होंने प्लेट में निकाला, चखा तो जायका भी अजीब सा आ रहा था। एक उम्र के अलावा सबने मुंह बनाया था। देखा ज़ैनी, तुमने कुछ डाला था इसमें। बड़ी अम्मा ने उसे देखा। जी कसूरी मेथी। वो मुस्कुराकर गर्दन अकड़ा कर बोली थी। जब गुलाबो और डेंटोनिक इश्तिहार बनी नाजिल हुई थी, ज़ैनी कसूरी मेथी का डब्बा तो लेकर आओ जरा। वो हाथ बांधे ज़ैनी को घूरती बोली थी। कभी कभी तो लगता था वो यहाँ की महारानी और ज़ैनी नौकरानी है। हाथ धोकर पीछे ही पड़ी रहती थी ज़ैनी के। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है या पाँव में छाले हो गए हैं? जोनिश दांत पीस कर बोली थी। ना जी, मगर मुझे पक्का यकीन है कि जोनिश तेरी आंखों में मोतिया उतराया है। गुलाबो ने भी उधार न रखा था, फटाक से जवाब दिया। ज़ैनी चीखी थी। अल्लाह ना करे। उमर ने तेज आवाज में आमीन कहा था। गुलाबो मैडम डब्बा उठा लाई, फिर तस्दीक की। इसी से डाली है ना मेथी? हाँ, ज़ैनी ने मुंह फाड़ कर कहा। लो जी, कर दिया है कबाड़ा। मेथी की जगह ग्रीन टी डाली है सालन में। गुलाबो ने हाथ झाड़े तो ज़ैनी झटके से उठी। अम्मी, इस मनहूस गुलाबो को बोलें कि मेरी जासूसी करना बंद कर दे, नहीं तो जाया हो जाएगी किसी दिन मेरे हाथों। वो एकदम से फट पड़ी। गुलाबो तीली लगाकर जा चुकी थी। जाया तो तुम भी हो सकती हो, कितनी बार कहा है। आँख कान और नाक खोल कर काम करो। ताई ने घूरा था उसे। उमर ने उसकी कलाई थामी और वापस टिका दिया उसे कुर्सी पर। फिर बोला, इतना मजेदार खाना बना है, अच्छा है ना? कैलोरीज बर्न करने के लिए अलग से ग्रीन टी नहीं पीनी पड़ेगी। चुप करके खाएं आप लोग, वक्त निकल रहा है। उसने नवाला बनाया और मुंह में रख लिया। आह उमर इस्माइल, इतनी जन मुरीदी की उम्मीद न थी तुमसे। तुम तो पैंतराए बदल गए। ज़ैनी की जुबान बोलने लगी हो। दादा जान ने तासुफ से सर हिलाया था और ढिठाई से खड़ी ज़ैनी पर नजर डाली। हाँ तो बीवी है मेरी, अब इसकी जुबान ही बोलूंगा और उसे ही सुनूंगा। और देखता तो हूँ ही बस उसे। वो ठोस लहजे में दादा जान को बावर करा रहा था। दादा जान आंखें फाड़े अपने लाडले को देखने लगे और ज़ैनी की गर्दन अकड़ गई। आज भी वो अम्मी के साथ सारे काम कर रही थी। जब अम्मी ने एक शीशे के चौरस डिश में दही बड़े निकाले और दूसरे में फ्रूट लाइट निकालकर काउंटर पर रख दिए, फिर जल्दी जल्दी सालन दम पर रखा और हदायत जारी करने लगी। सुनो, ये दही बड़ों का बिगाड़ है। ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालकर बस 1 मिनट हिलाना और दही बड़ों में उंडेल देना। अम्मी बगाड़ वाले प्याले और फ्राई पैन की तरफ इशारा करती बोली, ओके, आप फिक्र ही ना करें अम्मी, अब तो मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। वो गर्दन अकड़ा कर बोली थी। हाँ, इतनी तुम एक्सपर्ट, अभी 4 दिन पहले तो ग्रीन टी कसूरी मेथी समझकर डाल दी थी सालन में। मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, आंखें खोल के काम करना आज। अम्मी ने उसे लताड़ दिया। ज़ैनी डिटाई से हंस दी। उसने दही बड़े वाला डिश करीब खिसकाया और बगाड़ तैयार करके उसमें तड़का लगा दिया। फिर उसने ट्राइफल को सजाने का सोचा। आम काटे, पाइनएप्पल काटन निकाला और बहुत ही खूबसूरती से सजाया और अपनी तरफ से डन करके रूह अफ़ज़ा बनाने लगी। रोजा खुला तो सब खाने में मसरूफ हो गए। जब दादा जान ने दही बड़े अपने प्याले में निकाले, 1 चम्मच लिया और चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए। ना जाने ऐसा क्या था कि वो जब भी कुछ बिगाड़ती थी वो दादा जान ही सबसे पहले चखते थे। कि दही बड़े इतने मीठे क्यों हैं? किस चीज का मलगूबा तैयार कर दिया ताहिरा बेगम? दादा जान ने उन्हें कड़ी निगाह से देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। जल्दी से कुर्सी से खड़ी हो गई। दादा जान की दहाड़ से तो सब कांपते थे सिवाय ज़ैनी नामी आफत के अलावा। बाबा, मैंने तो वैसे ही बनाए जैसे बनते हैं। उन्होंने घबराकर जल्दी से प्याली में दही बड़े डाले और चम्मच भरकर मुंह में रख लिया। फिर क्या था, 1 मिनट से पहले वो जान गई थी कि ज़ैनी ने क्या गुल खिलाया है। बेचारे दही बड़ों के साथ वो सर पीट कर रह गई। हाय मेरी किस्मत खराब, दही बड़ों का बिगाड़, फ्रूट क्रीमी डिलाइट में लगा दिया। बेड़ा गर्क हो तेरा जोनिश। वो दम से कुर्सी पर बैठ गई। जोनिश हक्का बक्का उन्हें देखने लगी। फिर दादा जान की कहरालूद नजर देखी तो समझ गई, लाडली पर कर्फ्यू नहीं, मार्शल लॉ लगाओ। दादा जान दही बड़ों का प्याला खिसकाते बोले थे। अब दादा जान, इसमें मेरी गलती नहीं, ये तो अम्मी की गलती है। 2 एक जैसे दिखने वाली चीज एक जैसे डिश में कौन डालता है, वो भी नए नए शेफ के सामने। और उस पर ये जुल्म कि रोजा भी था और उस पर गर्मी से चकरा भी गई थी। और अच्छा है ऐसी मुनफरिद और नई डिश खाने को मिल रही है आपको, और आप ही तो कहते हैं सब्र शुक्र से खाया करो। बस आज आप भी इसी सब्र और शुक्र से काम लें। ज़ैनी चटक कर बोली थी। वो शुरू हो गई।
جتنی تیز تراری سے یہ زبان وزیر آباد کی چڑیوں کی طرح چلتی ہے، کاش تمہارے ہاتھ کان آنکھ اور ناک بھی ایسے چلتے۔ ہر روز میز پر نیا تماشا لگاتی ہو۔ امی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تو آپ بھی اس تماشے کو ختم کریں نا، چھوڑ دے میری جان اس گھر ڈاری سے۔ ویسے عمر نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ میرے لیے نئی ملازمہ رکھے گا۔